ونصلي ونسلم ونبارك على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں ہدیۃً درود و سلام کا نذرانہ عرض کر لینے کے بعد نہایت ہی معزز و مکرم ناظرین و سامعین، آج جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کرنا، پیارے آقا علیہ السلام کے جمال کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بھی انداز پسند ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کہیں پر سراج کہہ کے پکارا، کہیں پر منیر کہہ کر پکارا، کہیں پر والضحیٰ کا چہرے والا کہہ کے پکارا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ جگہ جگہ پر کیا۔ اس سے یہ واضح کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا رب کو خود پسند ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن و جمال کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس انداز سے بھی بیان فرمایا کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ ارشاد فرمایا کہ قریب ہے، ترجمہ پہلے سماعت فرمانے پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ تیل از خود روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے مس نہ کیا ہو۔ نور علی نور ہے، اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اس اہم قدسہ کے تحت مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ حجت اللہ علی العالمین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ھذا مثل ضربہ اللہ تعالی لنبیہ علیہ السلام، کہ یہ مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس انداز سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن کی تلاوت نہ کرتے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر روشن تھا، اس قدر تابناک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کر کے لوگ آپ کی نبوت کی گواہی دے دیتے۔ آپ کا چہرہ ہی دلالت کرتا تھا کہ یہ کسی عام شخص کا چہرہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے نور بن کے آئے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب ذوالجلال نے اتنا حسن دیا ہوا تھا، جمال، کہ اگر آقا علیہ السلام معجزات کا اظہار نہ بھی فرماتے اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ حکم نہ دیتا معجزات کا اظہار کرنے کا، تو معجزات آپ سے ظاہر نہ بھی ہوتے، تب بھی صاحب بصیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آپ کو اپنا رہنما مان لیتا۔ لیکن یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ وہ لوگ جو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا من صاف کر کے جو آئے، دل کو بغض کینے سے پاک کر کے جو حاضر ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ پاک نے انہیں تو ایمان کی دولت عطا فرما دی، لیکن وہ لوگ جنہیں یہ دولت نصیب نہ ہوئی
کہ وہ اپنے دل کو صاف کر کے آتے، بلکہ ان کا من سیاہ تھا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، دیکھ کر حضور کو پھر بھی کلمہ نہ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کی طرف اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، ہر ایک اس نور کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے محبوب علیہ السلام یہ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ بِأَعْيُنِهِمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بِقُلُوبِهِمْ، یعنی منافقین اور مشرکین اپنی ظاہری آنکھوں سے تو حضور کو دیکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے حضور کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارگاہ میں جو صاف دل لے کر آیا اس کو حضور کیسے دکھائی دیے، جو من اپنا سیاہ لے کر آیا اس کو کیسے دکھائی دیے۔ حدیث پاک کی روشنی میں واضح کرتا ہوں کہ ایک دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ تشریف فرما تھے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ سے برا نعوذ باللہ کوئی نہیں دیکھا، بد شکل آپ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، الیاذ باللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا، اتنی دیر میں یار غار حاضر ہوگی، یار مزار مصطفیٰ حاضر ہوگی، عاشق صادق جناب ابوبکر صدیق حاضر ہوگے، اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے سونا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقت، صدیق تو نے سچ کہا۔ حاضرین نے عرض کی پیارے آقا علیہ السلام کیا ماجرا ہے؟ ابو جہل نے کہا جو آپ نے پھر بھی صدقت فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے، جار غار نے جو عرض کی آپ نے پھر بھی صدقت فرمایا، ماجرا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال آئینے کی طرح ہے۔ ابو جہل کو اپنا چہرہ نظر آیا، اس نے وہ بیان کر دیا، صدیق اکبر کو اپنا چہرہ نظر آیا، اس نے وہ بیان کر دیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن و جمال کے کیا کہنے کہ جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے مشہور عالم تھے، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، مناظرے کے لیے آئے تھے، لیکن جو ہی پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا تو چہرہ مبارک دیکھ کر کہنے لگے کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ جو ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ دلالت کرتا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ اسی طریقے سے دیگر روایات میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایک مرتبہ کفار قریش نے اپنا سفیر بنا کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، تو جس وقت حضرت ابو رافع حضور کی بارگاہ میں آئے بات چیت ہوئی، جب واپس جانے کا وقت آیا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اب واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں اپنے پاس کسی قاصد کو نہیں روک سکتا، آپ قاصد بن کے آئے ہو آپ واپس چلے جاؤ، وہاں پر جا کے پھر بھی دل کی کیفیت یہی رہی تو پھر دوبارہ واپس آ جانا، میری بارگاہ میں آ جانا، آپ کے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جانا۔ تو حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں واپس گیا، واپس جا کے ان کو پیغام پہنچا کے فوراً حضور کی بارگاہ میں واپس آیا، واپس آ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت حارث بن عمر سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، مینا کے مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان حلقہ بنا کے حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
جو بھی دیہاتی آتا، جس نے حضور کا چہرہ آ کے دیکھا، حضور کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت کتنی زیادہ تھی۔ حضرت ابو رمسا تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا۔ لوگوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ وہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کے سامنے میں حاضر ہوا، کہتے ہیں جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، فلما رأیتہ قلت ھذا نبی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں حضور کا دیدار کر کے میں فوراً پکار اٹھا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بڑے ہی ایک مزیدار حدیث پاک، ساری مزیدار ہوتی ہیں لیکن یہ بڑی قابل توجہ ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کے قریب آرام کے لیے رکا، اتنے میں پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ کہتے ہیں اس وقت ہم آپ سے شناسان نہ تھے، آپ کو نہیں پہچانتے تھے۔ ہمارے پاس سرخ رنگ کا اونٹ تھا، پیارے آقا علیہ السلام گزر رہے تھے، آقا علیہ السلام کو وہ اونٹ مبارک پسند آ گیا۔ اس اونٹ کی قسمت پہ بھی فخر کریں، وہ یقیناً وہ خود بھی فخر کرتا ہوگا، کیسا مبارک وہ اونٹ تھا جو حضور کو پسند آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کو جس سے محبت ہو گئی، آقا علیہ السلام نے اونٹ کے مالک سے اسے خریدنے کا اظہار فرمایا۔ بالآخر سودا طے پا گیا۔ جب سودا طے پا گیا تو آقا علیہ السلام کے پاس اس وقت اس کی قیمت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ اونٹ لے جاتا ہوں، اس کی قیمت میں بجوا دوں گا۔ جب پیارے آقا علیہ السلام روانہ ہو گئے تو آپس میں باتیں شروع کی انہوں نے۔ میں نے کہا کہ وہ کتنے سونے تھے، حسین تھے، بولنے کا انداز کیسا تھا، ان کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ان کی آنکھیں کیسی خوبصورت تھی، ان کے لب مبارک کتنے پیارے تھے۔ حضور کی تعریفیں بیان ہوئی۔ اس کے بعد کہنے لگا، ایک آدمی ان میں سے کہنے لگا کہ اجنبی شخص تھا، آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ کب دینے کے لیے آؤ گے پیسے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو۔ اگر وعدے کے مطابق واپس نہ آئے تو پھر، ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو سالار قافلہ کی بیوی اہل قافلہ سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی کہ اب اس سے آگے کوئی بات نہ کہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسا خوبصورت آدمی تھا، وہ ایسے خوبصورت تھے کہ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ ان کا چہرہ جو ہے وہ جھوٹوں والا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابھی شام کا وقت ہوا تھا تو پیارے آقا علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قاصد وہ امانت لے کے آ گئے، کھجوریں آ کے پیش کی کہ یہ اپنی قیمت بھی لو اور پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے یہ تحفہ بھی لو۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے تحفہ لیا، تحفہ لے کر کھجوریں کھائی بھی اور اپنی قیمت کی جتنی کھجوریں یعنی ان کی بنتی تھی انہوں نے وہ بھی وصول کی۔ آقا علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر وہ قیمت لینا بھول گئے، وہ پوچھنا بھول گئے کہ آپ نے کب آنا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، ایڈریس پوچھنا بھول گئے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت کتنی زیادہ تھی، قرآن کریم نے اس انداز سے بھی اس کو بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کا حسن و جمال کتنا تھا۔ تمام کائنات کا جتنا حسن و جمال ہے اللہ رب العزت نے وہ سارے کا سارا حسن و جمال اپنے محبوب علیہ السلام میں جمع فرمایا۔ دیگر انبیاء سابقین علیہ السلام کو اللہ پاک نے جتنے اوصاف عطا فرمائے تھے وہ سارے اوصاف اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام میں جمع فرمائے، اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ یہ جماعت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی کمالات سے نوازا ہے۔ اے محبوب علیہ السلام ان سے آپ اپنے آپ کو بھی متصف کر لیجئے۔ یہاں پر جو محبوب علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو ان سے متصف کر لیجئے،
اس سے شرعی احکامات نہیں، اسے کہ حضور کی تشریف آوری سے وہ منسوخ ہو چکے تھے۔ اس سے مراد وہ ظاہری اور باطنی اوصاف و کمالات ہیں جن کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کو ساری مخلوق پہ فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ جت بیزا داری آنچے خوبہ ہما دارت تو تنہا داری، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا، اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ کی وہ سفیدی، یعنی بغل کے نیچے ڈالنا تو ہاتھ نکالنا باہر تو سفید ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں، آپ کے جو معجزات تھے، یعنی اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو معجزات تھے، جو سارے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اندر رکھتے تھے، اللہ پاک نے وہ سارے کے سارے معجزات اس سے بھی زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب علیہ السلام کی شان تعریف زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔